کراچی میں رات گئے مشتعل افراد نے 5 ڈمپر سمیت 10 گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ پاور ہاؤس چورنگی پر ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق ڈمپر ڈرائیور ناگن چورنگی سے مختلف گاڑیوں کو ٹکریں مارتا ہوا آ رہا تھا۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے پاور ہاؤس کے قریب 5 ڈمپر کو آگ لگائی۔ مدیحہ سٹاپ پر پانی کے 3 ٹینکرز اور ٹرک کو آگ لگائی گئی۔ سرجانی ٹاؤن بابا موڑ پر بھی ٹینکر نظر آتش۔ ڈمپر مالکان نے سہراب گوٹ سپر ہائی وے پر احتجاجن کراچی کچرا پھینک دیا۔ پولیس سے مذاکرات کے بعد ڈمپر مالکان نے احتجاج ختم کیا۔ گزشتہ روز کورنگی اور لاٹھی میں 2 نوجوان ٹریلر حادثات میں جاں بحق ہوئے۔ کراچی میں بھاری گاڑیاں جلائے جانے پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا نوٹس، آئی جی سندھ سے تفصیلات طلب کر لی۔ کہتے ہیں بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازش کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے 10 گاڑیاں جلانا بدامنی کی سازش قرار دے دیا۔ کہا جو بھی شہر کا امن خراب کرنے میں ملوث ہے گرفتار کیا جائے گا۔ حادثات میں ملوث ڈمپر ڈرائیور کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ٹیرف وار میں امریکہ نے چین کو ٹارگٹ کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے جوابی ٹیرف نہ لگانے والے ملکوں پر اضافی ٹیرف میں 90 دن کا وقفہ کر دیا۔ چین پر عائد ٹیرف میں ایک ہی دن میں دوسری بار اضافہ۔ چینی مصنوعات پر امریکی ٹیرف کی شرح بڑھا کر 125% کر دی۔ اطلاق بھی فوری ہوگا۔ پاکستان کو بھی 90 دن کے لیے اضافی ٹیرف سے ریلیف مل گیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے جو ملک جوابی ٹیرف نہیں لگا رہے ان کے لیے وقفے کا حکم دے دیا۔ صدر ٹرمپ کے اقدام کے بعد عالمی منڈیوں میں جان پڑ گئی۔ وال سٹریٹ میں تیزی، گولڈ کی قیمت میں بھی اضافہ، خام تیل کی قیمت 4% بڑھ گئی۔ امریکی وزیر خزانہ کہتے ہیں ٹیرف میں تبدیلی سے 75 سے زائد ملک معاہدے پر مجبور ہوئے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا تنقید کرنے والے سمجھنے میں ناکام رہے کہ صدر ٹرمپ کیا کر رہے ہیں۔ ٹرمپ ٹیرف پر مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد امریکہ جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اعظم کی مذاکراتی وفد میں معروف کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان کو شامل کرنے کی ہدایت۔ کہا امریکہ اور پاکستان کے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں۔ حکومت امریکہ کے ساتھ تجارتی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی خواہاں ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو امریکہ کے نئے ٹیرف پر مستقبل کا مجوزہ لاہ عمل پیش کیا گیا۔ بتایا گیا امریکہ میں پاکستانی سفارت خانہ مسلسل ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے میں ہے۔ امریکی تاجروں کو پاکستانی معدنیات میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع ہیں، امریکی سرمایہ کاروں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ امریکی وفد سے گفتگو میں وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ انتظامیہ سے مل کر کام کرنا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف سے بھی امریکی وفد کی ملاقات۔ پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم پر بات چیت ہوئی۔ ایرک میئر نے کہا امریکی انتظامیہ منرل ڈیولپمنٹ پر پاکستان سے تعاون کی خواہاں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک میئر وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملے۔ وزیر داخلہ نے کہا دہشت گردی صرف پاکستان کی جنگ نہیں، نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو تعاون کرنا ہوگا۔ I think this is going to be incredible for the country and for US-Pakistani relations. In South Africa, we do own a coal mine, and I think Pakistan is there is a very good opportunity in Pakistan. پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا کامیاب انعقاد۔ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے پرجوش۔ کہا ریکوڈیک کے لیے تعمیراتی خدمات دینے کو تیار ہیں۔ مزید معدنیات کی تلاش کے لیے پارٹنرشپ کی پیشکش کا اظہار بھی کیا گیا۔ امریکی کمپنی کی ترجمان نے کہا فورم کا انعقاد پاک امریکہ تعلقات کے لیے بھی غیر معمولی ثابت ہوا ہے۔ ریکوڈیک مائننگ کمپنی کے نمائندے رسل ہاورڈ بولے ریکوڈیک میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر ہیں جو 286 کلومیٹر علاقے پر محیط ہیں۔ 29 کلومیٹر رقبے پر جیو تکنیکی ڈرلنگ ہو چکی۔ 2028 میں سونا اور تانبا نکالنا شروع کریں گے۔ او جی ڈی سی ایل کے سی ای او احمد حیات لک نے فورم سے خطاب میں کہا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کانکنی کے شعبے کو ترقی ملے گی۔ فورم پر آئے طلباء کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔
ریکوڈک میں کام رواں سال شروع ہونے کا امکان ہے. 2028 سے پیداوار شروع ہو جائے گی. بیرک گولڈ کے سی ای او مارک برسٹو کا بلومبرگ کو انٹرویو. بتایا بیرک گولڈ نے ریکوڈک سے سونا اور تانبا نکالنے کے منصوبے کی ابتدائی منظوری دے دی. ریکوڈک منصوبہ پاکستان کو کانکنی کے عالمی نقشے پر اہم ملکوں میں شامل کر دے گا. یہ پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرے گا. بلوچستان پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے. کوئٹہ کے مستونگ روڈ پر پولیس موبائل پر فائرنگ. 3 اہلکار شہید، 1 زخمی. شہیدوں میں سب انسپکٹر شامل. ملزمان فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان کی پولیس موبائل پر حملے کی مذمت. سرفراز بگٹی کہتے ہیں شہداء کے لہو کا حساب لیا جائے گا. دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے. نواز شریف بلوچستان میں امن کے لیے کردار ادا کرنے پر آمادہ. سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبدالمالک نواز شریف سے ملنے پہنچ گئے. بلوچستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی. ذرائع کے مطابق نواز شریف نے وعدہ کیا کہ اختر مینگل کے معاملے پر وفاق سے بات کریں گے. نواز شریف وزیر اعظم کو اعتماد میں لے کر اختر مینگل سمیت دوسرے اسٹیک ہولڈر سے بھی بات کریں گے. میڈیا سے گفتگو میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے کہا نواز شریف نے 2013 میں بھی بلوچستان کے مسائل حل کیے تھے. خواجہ سعد رفیق نے بتایا نواز شریف بلوچستان میں امن کے لیے کردار ادا کریں گے. نواز شریف کا عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ. رانا ثناء اللہ نے بتایا نواز شریف پہلے پنجاب پھر دوسرے صوبوں میں جلسے کریں گے. پی ٹی آئی رہنماؤں میں اختلافات مزید کھل کر سامنے آ گئے. سلمان اکرم راجہ کی بانی سے ملاقات کرنے والوں پر گولہ باری. وہ 5 لوگ بھی دندناتے ہوئے گئے جن کا فہرست میں نام نہیں تھا. میں نے 6 وکیلوں کی فہرست دی، 5 کے نام نکال دیے گئے، صرف منظوری نظر ملنے دیے گئے. بیرسٹر علی ظفر نے رد عمل دیا بانی سے ملنا ہر ایک کا حق ہے. سلمان اکرم راجہ نے نیا تنازع کھڑا کیا. بانی پی ٹی آئی کے بعد میرا حکم چلتا ہے. چیئرمین بیرسٹر گوہر کا سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کو جواب. کہا میرے دستخط سے پارٹی میں لوگوں کو ٹکٹس ملتے ہیں. چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی. میں کسی کو وضاحت نہیں دوں گا، صرف بانی کو جواب دے ہوں. بعض رہنماؤں کی تنقید پر علی امین بھی چراغ پا. وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا ہر شخص کو مطمئن کرنا ان کے بس میں نہیں. کسی کو دشمنی کرنی ہے تو اعلان جنگ کر دے. ہر گھر میں میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، پارٹی معاملات حل کر لیں گے. عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے، ہمارا بھی یہی ایمان ہے. انسان کوشش کرتا ہے، اس کا صلہ اللہ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز وقف کر رہا ہوتا ہے. ہم نے اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میں نے بھرپور کوشش کی ہے جلسہ کرنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا، بھرپور جنگ لڑی ہے. علی امین گنڈا پور نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. رہائی سے متعلق صحافی کے سوال پر کہا اللہ کی طرف سے ہر چیز کا وقت مقرر ہے. انسان کوشش کرتا ہے، صلاح دیتا ہے. کوشش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. میرا ضمیر مطمئن ہے. اپنی ذات میں رہنے والے لوگ میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ کا بانی پی ٹی آئی کو سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کا مشورہ. کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. بتایا امریکی ڈاکٹروں نے بانی کی رہائی پر کوئی بات نہیں کی. ڈاکٹر بانی کا حال احوال پوچھ کر چلتے بنے. جے آئی ٹی میں سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات جاری. پی ٹی آئی کے 20 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. رہنما نوٹسز کے باوجود جے آئی ٹی میں پیش نہیں ہوئے. فیصلہ تحقیقات میں تعاون نہ کرنے پر کیا گیا. ذرائع کے مطابق جن رہنماؤں کے وارنٹ جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں شیخ وقاص اکرم، حماد اظہر، زلفی بخاری، اون عباس، میاں اسلم، فردوس شمیم نقوی، تیمور سلیم، جبران الیاس، خالد خورشید، شہباز خل، اظہر مشوانی اور دیگر شامل.
मिलिट्री कोर्ट्स में शवाहिद को गलत भी पढ़ा जा सकता है। मिलिट्री ट्रायल करने वालों को तो कानून शहादत का इल्म ही नहीं होगा। सिविलियन की मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने बताया मिलिट्री ट्रायल का पूरा तरीक़ाकार है, रिकॉर्ड अदालत के पास है। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आप कैसे शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं? हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते, शिकायत कुरिंदा खुद कैसे ट्रायल कर सकता है? क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं? सारी बातों का मकसद सिर्फ एक है कि नाजायज सजा ना हो। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सिविलियन के कोर्ट मार्शल के लिए आपको आईनी तरमीम करनी चाहिए थी। खैरपुर के इलाके ठहरी मीरबाह से सहाफी अल्लाह डन्नो शर की तशद्दुद ज़दा लाश मिली। मकतूल सहाफी को कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल किया गया। लाश खेत में से मिली। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए तहकीकात जारी। झंग बाईपास आलू से भरा ट्रक कार पर उलट गया। 2 अफराद जाँ बहक। मोटरवे M4 पर पंसीरा के करीब बस की ट्रक से टक्कर। बस में आग लग गई। ड्राइवर जाँ बहक, मुसाफिरों को बहिफाजत निकाल लिया गया। बस डीजी खान से रावलपिंडी जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। बिजली की कीमतों में कमी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का गजा में इसराइल की बिला इश्तियाल बमबारी पर तशवीश का इजहार। हाफिज नईम ने कहा फलस्तीन की सूरत हाल पर मुस्लिम मुल्कों ने खामोशी इख्तियार कर रखी है। इसराइली मजालिम के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान किरदार अदा करे। महंगाई के खिलाफ एहतजाज और धरना हमारा आईनी हक है। बलूचिस्तान का एहसास महरूमी दूर होना चाहिए। वज़ीर आज़म को तजवीज़ दी बलोचों के जख्मों पर मरहम रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी वार्ड समेत अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। मरीजों से इलाज के बारे में पूछा। कहा मेयो और जिना अस्पताल का दौरा किया था, वहां दवाइयों के डब्बे नीचे पड़े थे, लेकिन मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही थी। बर वक्त एक्शन लेने से हालात बेहतर हुए। सर्विसेज अस्पताल से खुश होकर जा रही हूँ। और HPL PSL पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां सीजन। मुल्क भर में छाएंगे क्रिकेट के रंग। ARY फिर बढ़ाएगा शायकीन का जुनून। रोजाना लाएगा क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली और कामरान अकमल के होंगे माहिराना तज्जिए। करेंगे जानदार तबसरे ड्रेसिंग रूम के बाहर या अंदर। शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन से नहीं बचेगी कोई खबर। आदि और मुस्तफा चौधरी लाएंगे क्रिकेट में कॉमेडी का तड़का। अवाम के पसंदीदा होस्ट वसीम बादामी फिर करेंगे मेजबानी। जुम्मे से रोजाना रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर।